اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے سمن والے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتی ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی رینگنے والی تو کوئی اڑنے والی ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اور کہاں بنائے گئے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ آسمانوں کے اندر نہیں، زمین کے اندر نہیں، جنت کے اندر بنایا۔ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چھوڑ دیا۔ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے، حضرت آدم کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنت کے اندر اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، اور اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ یہ بوتل ایسے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے جو وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جنت سے گزر رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹیچو کو دیکھا، اور اس کو یہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آئے اللہ، تو دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جس طرح جنات دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں، آئے اللہ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، ہتیا کریں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آئے اللہ کیا ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ کیا ہماری تسبیح تحمید تمجید کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ تو انسانوں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ آئے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے،
جس کا علم میرے پاس ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور جنت کے اندر اسٹیچو بنا دیا۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے اوہ یہ وہی نئی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا۔ وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی مارتا ہے، جیسے انگلی مارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی چیز مٹی کی بنی ہوئی ہو، مٹی کی مورتی ہو، اور آپ اس میں اینٹ مارے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اگر اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آئے گی۔ ڈھول جانتے ہیں نا، ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی۔ ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی اور بالکل خالی ہے، میں جس کو جس طریقے سے چاہوں بہکا سکتا ہوں، ورغلا سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس نے وہاں سے انسانوں کا مس پوائنٹ پکڑا ہے اور ابھی تک وہ انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے، ورغلاتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پڑتی ہے۔ آج مسلمانوں کو حضرت آدم کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے پڑی فوراً چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ اور یہی سنت ہمارے نبی نے بتائی ہے، آئے لوگوں جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے والا الحمدللہ کہے، اور جب اس کی الحمدللہ جس کے سامنے کہی جائے وہ یرحمک اللہ کر کے جواب دے۔ تو حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ یہی تھا الحمدللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، آئے فرشتوں ایسا کرو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ جی ہاں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ اسی لیے جب حکم دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے کافر قرار دے دیا، ہم نے مردود قرار دے دیا، ہم نے اس کو بھگا دیا، دھتکار دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ آئے مسلمانوں، آئے بنگال کے لوگوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا۔ ابلیس اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ جنات تھا، لیکن فرشتوں کی پوزیشن اسے دے دی گئی تھی، ایک سجدے کا انکار کر دیا، اللہ نے اس کو بھگا دیا، مردود قرار دے دیا، اور ایسا مردود قرار دیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آئے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ آئے مسلمانوں، آج تم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، 4 سجدے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، 8 سجدے، عصر میں بھی مغرب میں 6 سجدے، عشاء میں 8 سجدے۔ اب ذرا گھر جا کر سجدوں کا حساب کر لینا، کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگانا، ہمارا
ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، بھئی اس پر تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یہ جو سجدہ تھا اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے رہا ہے، یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سجدہ عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم تھا، عزت کا سجدہ، رسپیکٹ کا سجدہ، اور امت اسلامیہ سے پہلے بھی یہ سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا تھا تو سجدہ تعظیم جائز تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاؤں، ایک چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ہاں، ایک کام حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کرو تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کہیں گے حرام ہے۔ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے وہ کام کرو تو حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو تو وہ حرام کام بھی حلال بن گیا۔ ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، آئے اللہ میں اس سے بڑا، آئے اللہ میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ معلوم یہ چلا میرے بھائیو، تکبر کرنا، غرور کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسہ دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پیسہ چھین لے، اپنے مال پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تجھے بیوی دی ہے، بیوی پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے گھر دیا ہے، اپنے مکان پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، اترا کر کے چلنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے اور تکبر میرا، غرور میری لنگی ہے، اور جو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک عذاب دوں گا۔ تکبر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابلیس نے تکبر کر لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا، نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن جنت کے اندر حضرت آدم کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی اگر جنت میں بھی چلا جائے، تنہا ہو، اکیلا ہو، جنت میں بھی آدمی کو مزہ نہیں آئے گا۔ حضرت آدم بھی جنت کے اندر اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے، سو گئے، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں بغل میں عورت لیٹی ہوئی ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں، پورے دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم سے فرمایا یا
آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، خبردار خبردار، لا تقرب هذه الشجرہ، ایک درخت ہے اور اس درخت کے بارے میں بھی بتا دیا، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ دنیا کے اندر چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو ہے لائف پارٹنر، بیوی یا شوہر۔ اگر بیوی نہ ہو تو آدمی کی زندگی بیکار ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے شادی آدھا ایمان ہے۔ دوسری چیز کھانا، بغیر کھانے کے آدمی رہ نہیں پاتا ہے۔ تیسری چیز آزادی، فریڈم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بیوی بھی مل گئی، حضرت حوا۔ حضرت آدم کو جنت کے اندر کھانا بھی مل گیا، جو کھانا ہے کھاؤ، آزادی بھی مل گئی، جہاں جانا ہے جاؤ، اور گھر بھی مل گیا۔ اسکن، جنت یہ آپ کا گھر ہے، آپ جنت کے اندر رہیے۔ اور بتا دیا گیا کہ پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا۔ اب وہ پیڑ کون سا تھا؟ اس پیڑ کا پھل کیا تھا؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ مالدہ کے لوگ کہتے ہیں وہ لیچی کا پیڑ تھا۔ شاید آپ کے یہاں لیچی زیادہ ہے اس لیے لوگ لیچی کا پیڑ کہتے ہیں۔ جن کے یہاں گیہوں کا پیڑ، جن کے یہاں آم ہوتا ہے وہ کہیں گے آم کا پیڑ تھا۔ تو وہ پیڑ کس کا تھا؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ چلا کہ اسلام کے اندر حلال چیزیں انلیمیٹڈ ہیں اور حرام چیزیں لیمیٹڈ ہیں۔ جی ہاں، حرام چیزیں لیمیٹڈ ہیں اور حلال انلیمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر ہے، ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے اور حضرت آدم اور حوا کو ورغلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے آدم اے حوا، ابھی تم اس جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اے آدم حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا تم جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان ہمیشہ الٹی چال چلتا ہے، اس کا مقصد تھا کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دے، لیکن کیا کہہ رہا ہے اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم اور حوا اس کے بہکانے میں آ گئے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھل کھا لیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ ابلیس نے آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا، ان دونوں نے غلطی کر دی، جنت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی حضرت آدم نے جنت کا پھل کھایا، حضرت حوا نے کھایا، ان کے جسموں پر جو لباس تھا وہ لباس اتر جاتا ہے، برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم حوا، اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں منع کیا تھا جنت کا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی، اب جنت سے نکل جاؤ۔ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر آ گئے، احساس ہے اور اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، اب یہ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔
اور آئے مسلمانوں، اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے کیسے گڑگڑایا جاتا ہے، یہ حضرت آدم اور حوا سے سیکھو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا، ہم سب کے باپ حضرت آدم ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کے اندر کہتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ آئے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہ میں بانٹ دیا، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں برادریوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اسلام کہتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہم نے اسکول کے اندر پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ آدی واسی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، اور آج کے پروگرام میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی یہی ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اسلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ انسان کو